علی ایک غریب بھکاری تھا جو ہر روز شہر کے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کر رہتا تھا۔ اس کا دن اکثر اسی ٹھنڈی سخت پتھر پر گزرتا جہاں لوگ ٹرین پکڑتے ہوئے تیز تیز سے گزرتے تھے اور وہ اپنی چھوٹی سی برتن میں بھیک مانگتا۔ اسٹیشن کا ہر کونا اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ ٹرینوں کی آواز، لوگوں کا راستہ لینا اور گرمی۔ اس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، چہرہ سورج کے نیچے سے کافی جھکا ہوا تھا اور ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پرانی تھکن اور مصیبت کا سامنا کرتا تھا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سکون تھا جو لوگوں کو دل جیت لیتا تھا۔ علی کا پوری زندگی بھیک مانگتے گزرتی تھی، نہ کوئی گھر نہ فیملی، بس ایک چھوٹا سا برتن تھا، اس میں گرتی کچھ پیسے۔ ہر دن وہ اپنی تھالی آگے رکھتا اور دیکھتا کہ کوئی اس میں کچھ پیسے یا کھانا ڈالتے۔ علی نے زندگی اپنائی تھی، لیکن کبھی کبھی اس کے ذہن میں سوال اٹھتا، کیا میں ہمیشہ اس طرح اپنی زندگی گزاروں گا؟ کیا میری زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ علی اکثر یہ سوچتا جب وہ دکھائی دینے والے امیر لوگوں کو دیکھتا جو اچھے کپڑے پہنے تھے اور اپنی زندگی میں کسی مقصد کے ساتھ جاتے تھے۔ اسے لگتا کہ کیا بھی مجھ جیسا ہے؟ کیا ان کے پاس بھی یہ زندگی تھی جو میں جی رہا ہوں؟ ایک دن جب علی اپنی پرانی جگہ پر بھیک مانگتا تھا، تب ایک لمبا اچھے کپڑے پہنے والا شخص اس کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور اس کی چلن بھی کچھ خاص تھی۔ وہ کسی امیر تاجر کی طرح دکھ رہا تھا۔ وہ آدمی رشید تھا جو اپنی بزنس کی وجہ سے مشہور تھا۔ علی نے جیسا ہی اس سے بھیک مانگی، وہ آدمی رک گیا اور اس نے علی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ ہر وقت تم بھیک ہی مانگتے رہو گے کیا؟ رشید نے اپنی آہستہ لیکن گہری آواز میں کہا، لیکن کبھی تمہیں یہ سوچا ہے کہ اگر تم کچھ دیتے بھی ہو؟ علی تھوڑا حیران ہوا۔ میں تو بھکاری ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بس مانگ سکتا ہوں، علی نے جواب دیا۔ رشید تھوڑا مسکرایا اور بولا، اگر تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں تو تمہاری مانگنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ میں ایک تاجر ہوں اور میں نے ہمیشہ لوگوں کو دیتا ہوں اور لیتا ہوں، سمجھایا۔ اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تبھی میں تم کچھ دے سکتا ہوں۔ علی کے ذہن میں بات گھنٹی کی طرح بجی۔ وہ سوچنے لگا، میں صرف بھیک مانگنے والا کیوں ہوں؟ اگر میں کچھ دے سکتا ہوں تو کیا میری زندگی بدل سکتی ہے؟ رشید نے اپنی بات ختم کی اور ٹرین کی طرح چل گیا، لیکن علی اس کی بات کے بعد پوری طرح سے سوچ میں ڈوب گیا۔ اگلے دن علی اپنی پرانی جگہ پر پھر سے بھیک مانگ رہا تھا، لیکن اس بار اس کے ذہن میں کچھ نیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ سچ میں کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ زندگی کے بارے میں سوچا اور یہ سوچ کہ شاید وہ بھی کچھ دینے کے لائق ہو سکتا ہے۔ پھر علی کو اسٹیشن کے آس پاس کچھ پھول نظر آئے۔ اس نے سوچا، اگر میں ان پھولوں کو توڑ کے لوگوں کو دوں تو وہ شاید مجھ سے خوش ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا چھوٹا سا اوپر ہو سکتا ہے جو مجھے دینا چاہیے۔ اس نے کچھ پھول توڑ لی اور اپنے بھیک مانگنے کے طریقے میں بدلاؤ کی۔ اب وہ ہر ایک آدمی سے بھیک مانگتے وقت اسے پھول بھی دیتا۔ جب وہ کسی کو بھیک دیتا، وہ پھول کے ساتھ انہیں خوشی دینے کی کوشش کرتا۔ علی نے اپنی پرانی عادت کو بدلنا شروع کر دیا۔ ہر دن جب وہ اسٹیشن پر بھیک مانگتا، اس کے وقت وہ کچھ پھول بھی توڑتا اور انہیں لوگوں کو دیتا۔ لوگوں کو یہ دیکھ کر اچھا لگتا اور کئی بار وہ پھولوں کے بدلے اسے کچھ پیسے بھی دے دیتے۔ علی کو اس میں ایک نئی
مزہ آنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ کچھ دے رہا ہے، چاہے وہ پھول ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ اس کی بدلتے سوچ کو دیکھ رہے تھے اور دھیرے دھیرے اسے بھیک دینے والے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ پہلی جہاں وہ صرف کچھ چھوٹی پیسے ہی پتا تھا، اب اسے لوگ زیادہ پیسے دینے لگتے تھے۔ لیکن ایک چیز جو علی نے محسوس کیا وہ یہ تھی کہ جب اس کے پاس پھول ہوتے تب اس کی کافی بھیک ملتی، لیکن جب پھول ختم ہو جاتے تو اسے بھیک بھی کم ملتی۔ ایک دن جب علی نے اپنی پرانی جگہ پر بھیک مانگ رہا تھا تو پھر سے اس نے وہی لمبے اور امیر شخص رشید کو ٹرین میں بیٹھتے دیکھا۔ علی کو یاد آیا کہ یہ وہی آدمی ہے جسے اسے دینا اور لینے کا سکھایا۔ رشید کو دیکھ کر علی اس کے پاس گیا اور بھیک مانگتے ہوئے بولا، آج میرے پاس آپ کے لیے کچھ پھول ہیں، اگر آپ مجھ سے کچھ دے سکتے ہیں تو میں آپ کو پھول دینا چاہتا ہوں۔ رشید نے مسکراتے ہوئے کچھ پیسے اسے دیا اور پھول لے لی۔ رشید نے پھر کہا، آج تم نے بالکل صحیح کیا، تم نے اپنی پوری سوچ کو بدلا اور کچھ دینے کی کوشش کی، تم نے یہ سیکھ لی جو میں تمہیں بتایا تھا۔ رشید کی یہ بات علی کے دل میں پھر سے اتر گئی۔ اس نے سوچا، میں تو صرف بھیک مانگتا، لیکن اب میں کچھ دے رہا ہوں۔ کیا اگر میں اپنے اس سوچ کو اور آگے بڑھاؤں تو کیا میری زندگی بالکل بدل سکتی ہے؟ علی نے تھوڑا اور سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا، میں اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ لانا چاہتا ہوں۔ میں صرف بھیک مانگنے والا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو ایک نئے طریقوں سے جینا چاہتا ہوں۔ اگر میں اپنی سوچ کو بدل سکتا ہوں تو شاید مجھے اپنی زندگی میں بھی نئے راستے مل سکتے ہیں۔ علی نے اپنی پرانی سوچ کو پوری طرح سے چھوڑ دیا اور اپنی زندگی میں ایک نئی شروعات کی۔ اس نے اپنی پھولوں کا بزنس شروع کر دیا۔ ہر دن وہ پھول توڑتا، انہیں بیچتا اور پھر اسے ملنے والے پیسے سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا۔ علی نے اپنی پھولوں کا چھوٹا سا اسٹال لگایا۔ اسٹیشن کے آس پاس پہلے کچھ لوگ اسے اسٹال کے پاس آئے، لیکن دھیرے دھیرے انہوں علی کی محنت اور ان کے پھولوں کی خوبصورتی کو دیکھا تو وہ اسے پھول لینے لگے۔ علی کا اسٹال بڑھنے لگا اور اسے ملنے والے پیسے بھی بڑھنے لگے۔ اب وہ اپنی غریبی دوستوں کو بھی مدد دینے لگا، جو بھی اسے بھیک مانگتے وہ انہیں پھول دے کر ان کی زندگی میں تھوڑا سکون لانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن جب علی اپنے اسٹال پر پھول بیچ رہا تھا تو ایک اور ایسے شخص آیا جو پہلے رشید کی طرح تھا۔ اس نے علی کو پھول دیکھا اور پھر اسے بات کی، تو یہ تم ہو جو اپنی زندگی کو بدل رہے ہو؟ رشید نے علی سے پوچھا۔ علی نے اپنی پھولوں کا اسٹال دیکھا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، یہ سب کچھ میں نے اپنی سوچ بدلنے سے شروع کی۔ آپ ہی نے مجھے یہ سمجھایا تھا کہ جب تک ہم کچھ دینے کی سوچ نہیں رکھتے ہم کچھ نہیں پا سکتے۔ رشید نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، تم جو سوچا وہ سچ ہے۔ اگر تم اپنی سوچ کو بدل کر دنیا کو کچھ دینا چاہتے ہو تو دنیا تمہیں ضرور کچھ دے گی۔ تم نے اپنی سوچ کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ علی نے پھر اپنی پرانی زندگی کی طرف دیکھا جہاں وہ بھیک مانگتا تھا۔ آج وہ اپنی زندگی میں ایک نیا راستہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے پھول بیچنے کے کام نے اس کی زندگی میں اتنا بدلاؤ آئی۔ اس نے سوچا، میں بھی کسی بھیک مانگنے والا نہیں ہوں، میں اپنی زندگی کا مالک ہوں اور اپنی سوچ کو بدل کر اپنی زندگی کو بدل سکتا ہوں۔ علی نے اپنی پھولوں کا اسٹال اور زندگی کا سفر شروع کر دیا۔ پہلے کے دنوں میں جب وہ صرف بھیک مانگتا تھا تو ہر دن کافی مشکل ہوتا تھا، لیکن اب اس نے اپنی پھولوں کا بزنس کو اپنے لیے اپنا لیا تھا۔ اب وہ نہ صرف اپنے لیے پیسے کماتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی اپنے پھولوں سے خوشی دے رہا تھا۔
لوگ اس کے اسٹال پر آ کر خوشی ہو کر پھول خریدتے اور علی کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتے۔ علی نے سمجھا تھا کہ زندگی کا اصل مزہ دینے میں ہے۔ اس نے اپنی سوچ کو بدل دیا اور اب وہ ہر دن اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سوچتا تھا۔ اب اسے یہ لگتا تھا کہ اگر کوئی کسی کو کچھ دے تو دنیا اسے واپس ضرور کچھ دیتی ہے۔ لیکن جب علی اپنے اسٹال پر پھول بیچ رہا تھا، ایک امیر شخص نے اسے پھول خریدنے کے لیے آیا۔ اس شخص نے کچھ پھول خرید کر علی سے کہا، آپ کا کام بہت اچھا ہے، آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی کمپنی کے ساتھ کام دینے کو تیار ہوں۔ علی کو یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن کوئی اسے ایک تاجر آ کر پوچھے گا، لیکن اس نے اپنے دل میں سوچا، یہ میری محنت اور سوچ کے نتیجہ ہے۔ اگر میں اپنے راستے پر چلتا رہوں گا تو زندگی میں مجھے ہمیشہ نئے راستے دکھائے گے۔ علی نے اپنی زندگی میں ایک اور بدلاؤ لانا شروع کی۔ اس نے اپنی چھوٹی پھولوں کے اسٹال سے ایک نیا بزنس شروع کر لیا۔ اب وہ پھولوں کی فارمنگ کرنے لگا۔ اس نے چھوٹی سی زمین خریدی اور وہاں پر وہ اپنے پھول اگانے لگا۔ علی کو یہ کام کافی امتحان لگا، لیکن اس کے لیے ہر مشکل میں ایک نیا سیکھ تھا۔ ہر دن وہ اپنی فارمنگ میں محنت کرتا، پھولوں کی دیکھ بھال کرتا اور اپنی تجارت کو بہتر بنانے کے لیے نئے طریقے اپنانے لگتا۔ اب علی کو پتہ چل گیا تھا کہ جب تک وہ اپنی محنت اور دماغ سے کام کرے گا، وہ اپنے مقصد کو ضرور پائے گا۔ علی کا بزنس اب کافی سکسیسفل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی تجارت سے اتنا زیادہ پھول اگائی تھی کہ لوگ اسے دور دراز علاقوں کے آ کر پھول خریدتے تھے۔ علی کی زندگی کا سفر اب ایک نئے موڑ پر تھا۔ اس کے پاس پیسے بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ اسے جو چیز خوشی دیتی تھی وہ تھی دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش۔ علی اپنے نئے بزنس سے جو بھی پیسے کماتا وہ کافی حصے غریبوں کی مدد میں بھی دیتا۔ اس نے اپنی پرانی سوچ کو پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ اب وہ صرف اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھی کام کرتا تھا۔ ایک دن علی اپنے پھولوں کے اسٹال لگا کر بیچ رہا تھا، تب اس نے رشید کو دیکھا۔ رشید اسے ملنے کے لیے اس کے پاس آیا اور کہا، مجھے تمہارا سفر بہت پسند آیا۔ تم نے جو کچھ بھی پایا ہے وہ سب تمہاری محنت اور سوچ کا نتیجہ ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کی بات کو سمجھ کر میں نے اپنا سوچ کو بدلا تھا۔ آپ کی بات نے میری زندگی کا رخ بدل دی۔ رشید نے اس سے کہا، آج تمہارا کام کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اپنے سوچ کو بالکل صحیح راستے میں بدل دیا۔ تمہاری کامیابی صرف تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ تمہاری دل کی صفائی اور دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کا بھی ہے۔ علی نے پھر اپنے دل میں سوچا، آج میں اپنی زندگی میں ایک نئی پہچان بنایا ہے۔ میری پھول صرف پھول نہیں بلکہ میرے لیے ایک نئے راستہ ہے جو مجھے زندگی میں سفلتا کی اور لے جا رہا ہے۔ علی کا پھولوں کا بزنس اب ایک مشہور برانڈ بن گیا تھا۔ اس کی تجارت کافی پیسے آنے لگے اور اس نے اپنی بزنس کو کافی بڑا بنا لیا تھا۔ لیکن سب سے ضروری بات یہ تھی کہ علی نے اپنی پرانی سوچ کو بدلا تھا اور اپنی زندگی میں ایک نئی امید جگائی تھی۔ اس نے اپنی بزنس کو ایک مشن کی طرح لیا جہاں وہ صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کما رہا تھا۔ اپنی پرانی زندگی کو پوری طرح سے چھوڑا اور نئی طریقوں سے اپنی آگے کے سفر کو طے کیا۔ رشید جو اس کے پرانا دوست اور اس کی رہبر تھا، اسے ملنے آیا اور کہا، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے اپنی سوچ بدل کر اپنی زندگی کا سفر بدلا دیا۔ تم اب ایک کامیابی بزنس مین ہو، لیکن تمہاری اصل سفلتا تمہارا سوچ اور دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش میں ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی بات میری زندگی کا سب سے بڑا راز ہے۔ میں
مان گیا ہوں اگر اپنی سوچ کو بدل کر دنیا کو کچھ دینا چاہتا ہوں تو دنیا مجھے ضرور کچھ دے گی۔ علی کی کہانی ہمیں ایک سکھاتی ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدل کر اپنی زندگی میں کسی بھی مشکل کو آسان بنا سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی سوچ کو بڑا کرتے ہیں اور اپنے اندر جو کمزوری ہے اسے پہچانتے ہیں تو ہم زندگی میں کچھ بھی ہماری زندگی میں کامیابی ہو سکتی ہیں۔ زندگی کی اصل سفلتا اپنی سوچ اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ یہ تھی علی کی کہانی جس میں اس نے اپنی سوچ کو بدل کر اپنی زندگی کو نئے رخ میں بدل دیا۔ اس کہانی سے ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی بدلاؤ لا سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ کر اور اپنے سوچ کو سدھار کر اپنی محنت کریں۔ دوستو اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔